الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جانا یہ مومن کی سب سے بڑی سعادت ہوگی. جس کے لیے ایمان کا سلامت رہنا بھی ضروری ہے اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. زندگی اچھی ہوگی تو موت بھی اچھی آئے گی، اور خدا نہ خواستہ زندگی اچھی نہیں رہی تو پھر موت کا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں خاتمہ ہی کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے. نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتا ہے. صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. ان ساری محنتوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ساری محنتوں کا خلاصہ ہے. تو اعمال صالحہ تو بہت سے ہیں، نیک کام بہت سے ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ جب اسے کسی نیک کام کا موقع مل جائے، چاہے وہ دکھنے میں چھوٹا سا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ درگزر نہ کرے، کر ڈالے. یہی چھوٹے سے چھوٹے کام بہت سی مرتبہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ تو معمولی سا کام ہے، ہم تو بڑے بڑے کام کریں گے، یا اس کو دوسرا کوئی کر لے گا. یہ اس کی بہت بڑی خطا اور غلطی ہوگی کہ وہ کسی اچھے کام کو، کسی نیک کام کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دے. بسا اوقات ایک
مٹھی جو کا صدقہ یہ انسان کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے. ایک مٹھی جو کہ آپ نے غریب کی مدد کر دی. تو اعمال صالحہ اور نیک کام تو بہت ہے، اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہو سکے وہ کر جائے اور آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ بنا لے. لیکن بزرگان دین نے، مشائخ اعظام نے، علماء نے 10 باتیں ایسی بیان کی ہیں جن کا اگر خصوصی اہتمام کیا جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اسے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے گا، یعنی موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس میں سے 3 چیزوں پر 2 بات ہو چکی ہے. نمبر 1 اپنے نگاہوں کی حفاظت، نمبر 2 مسواک کا اہتمام، اور نمبر 3 جو پچھلے جمعہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر. چوتھی چیز جو انسان کے لیے خاتمہ بالخیر اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے وہ صدقہ ہے. قرآن کریم میں صدقے کی بڑی ترغیب آئی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی خرچ کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں تذکرہ فرمایا کہ تم حقیقی نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہیں جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اس کی عادت بنا لو، خرچ کرو. تو خرچ کرنا تو ویسا ہی اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، لیکن اگر اپنی محبوب چیز کو خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بندہ حقیقی نیکی کو پہنچتا ہے، نیکی کے کمال کو پہنچتا ہے، اونچے درجے کو پہنچتا ہے. احادیث میں بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضرات صحابہ نے اپنے مالوں میں نظر دوڑانا شروع کیا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے. جس کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب تھی اس نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دیا. تو صدقہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری کرنے کا سبب بن سکتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، کہ صدقہ یہ اللہ تعالی کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچنے کا سبب ہے. انسان پر بہت سارے مصائب اور حالات اور بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صدقہ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے تمہاری مشکلات اور تکلیفوں اور بیماریوں اور مصائب اور حالات کو دور کرتا رہے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو. سب سے بڑی مصیبت بری موت ہے. صدقہ یہ بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے. اتنی بڑی چیز ہے صدقہ. اب اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ صدقہ کیا کر رہے ہو، کم کر رہے ہو، زیادہ کر رہے ہو، تھوڑا کر رہے ہو، معمولی چیز کا کر رہے ہو، بہت
اونچی شاندار چیز کا کر رہے ہو، یہ اہمیت نہیں رکھتی. جس کے پاس جو ہے اور موقع ہے صدقہ کر دے، یا روزانہ کا اہتمام بنا لے. ارے بھائی میں تو روزانہ 5 روپے صدقہ نکالوں گا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. اللہ فرماتے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر استطاعت والے کو اپنے استطاعت کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں. بڑا بڑا صدقہ ہو رہا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. نیت اچھی ہے، موقع کے مناسب ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ قدر ہو جاتی ہے. اور جس کی نیت اچھی ہوگی اور جو اللہ کے لیے صدقہ کرے گا، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں صدقہ کیا کر رہا ہوں. وہ تو بیچارہ اللہ کے لیے جو اس کی حیثیت ہے وہ کر دے گا. حضرات صحابہ کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لوں گے، ان کو اپنا بڑا بنا لوں گے، ہدایت پا جاؤں گے. حضرات صحابہ کی زندگی ایسی تھی کیونکہ اللہ کے رسول نے تربیت ایسی کی تھی. ایک ہی موقع ہے، حضرت عثمان کے لدے ہوئے سامانوں سے اونٹ آ رہے ہیں اور کئی کئی اونٹ آ رہے ہیں، اناج ہیں، کپڑے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سب اللہ کے راستے میں، کروڑوں کا مال. پوری زندگی حضرت عثمان کی ایسی رہی. ایک موقع پر تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عثمان بس تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے. اتنا دیا ہے حضرت عثمان نے. لیکن اسی موقع پر ایک صاحب ایک کھجور لا دے کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک کھجور ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی اس کی ہمت کرے. ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں دیا جائے اور کوئی آدمی آگے کہے کہ حضرت میرے پاس 1 روپیہ ہے. سیکھنے کی چیز ہے بھائی. ٹھیک ہے ان کے پاس اللہ نے نوازا ہے، انہیں ہے مال کو دے رہے ہیں. میرے پاس ایک کھجور کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، میں وہ خرچ کروں گا. یہ ہے اخلاص کہ مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. حضرت عثمان اتنا مال بھی اللہ کے لیے دے رہے تھے اور یہ صحابی اگر ایک کھجور دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اصل یہی لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کے پاس جو ہے وہ دے دے اللہ کے راستے میں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تکلفات والے لوگ ہو گئے. ایسا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، اس کو ایسا لپیٹ کے دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے تکلفات کے بعد جا کے ہم کوئی کام کرتے ہیں. وہ حضرات تکلفات سے بری تھے، عاری تھے. تو ان کے اندر اخلاص تھا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. 1 روپے اگر ہے 1 روپے دے دے، لیکن صدقے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ صدقے کا اہتمام یہ اسے آخرت میں، یہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کروائے گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی. ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہیں کھانے میں آلو مل گیا. وہ بڑے شوق سے اور بڑی رغبت سے اور بڑے اہتمام سے اس آلو کی قدر کرتے ہوئے کھا رہے تھے.
کسی نے دیکھا تو کہا کہ سڑا ہوا آلو ملا اور اس کے پیچھے اتنا آپ لگے ہوئے ہیں، اتنی قدر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس آلو کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کو تقسیم کیا ہوگا، ارے اللہ کی طرف سے سب کو رزق ملا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آلو کے لیے میرا نام لیا ہوگا، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جو اس نے تقسیم کے وقت میرا نام لے کر یہ آلو میری تقدیر میں لکھا. کم ہے یا زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے یہاں پر میرے تذکرہ کا ہو جانا یہی کافی ہے. یہ اصل ہے. جب ذہن ایسا بنے گا تو ہر چیز کی قدر پیدا ہوگی. پھر انسان یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے کیا پہنا ہے، اس کے پاس کیا گھر ہے، اس کی کون سی گاڑی ہے اور اس کی کیا کیا چیزیں ہیں. وہ تو سوچے گا بھائی جو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. یہی چیز تھی اللہ والوں کے یہاں پر کہ وہ کبھی ناشکری کیا نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے نام تو لیا میرا، یہ کم چیز ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقے کے بارے میں کہ صدقہ فی الحال ایٹ پریزنٹ جو انسان کے برے حالات ہوتے ہیں، ناخوشگوار حالات ہوتے ہیں، مصائب اور پریشانی ہوتی ہے، اس کو دور کرتا ہے، اور فی المعاد انجام میں اس کے لیے حسن خاتمہ کا سبب بنتا ہے. تو قرآن و حدیث سے پتہ چلا کہ صدقے کا اہتمام کم ہو یا زیادہ صدقہ کرتے رہنا، کہ جہاں بہت ساری بلا اور مصیبتوں سے ہمیں بچائے گا، وہیں پر ہمارے لیے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا سبب بھی بن جائے گا. اس لیے صدقے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. یہ 4 چیزیں ہوگی. 5ویں چیز جو اہل اللہ نے، اللہ والوں نے بتائی حسن خاتمہ کے لیے، وہ ہے اللہ والوں کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت. یہ چیز انسان کو حسن خاتمہ دلا سکتی ہے. آدمی اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا سکتا ہے. صحبت کا بڑا اثر ہے، صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. جو انسان جن کے ساتھ رہتا ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جیسا ماحول ملے گا، جن لوگوں کی صحبت ملے گی، جن لوگوں کی مجالست اور مجانست ملے گی، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کی حرکتیں وہ اس میں آئیں گی. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہو، علم والوں کی صحبتوں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبتوں اور ان کی مجلسوں میں جاؤ، تاکہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو، نیک اعمال کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہو. دنیا داروں کے، فاسق و فاجروں کے صحبتوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا سبب ہے. بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت کا بیان کیا. مثنوی ایک کتاب ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس میں بڑے اچھے اچھے اشعار کہے ہیں، فارسی زبان میں ہے، پرشین میں، اور اس میں لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف بلایا ہے. اس کا ایک شعر ہے، یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ عبادت بیریا.
کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ کچھ دیر اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہنا یہ 100 سال کی بے ریا، 100 سال کی بے ریا، یعنی اس میں ذرا برابر بھی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہے، عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف القرآن، قرآن کی تفسیر بہت مشہور ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم مفتی، پڑوس کے ملک جب یہاں سے گئے ہیں تو وہاں کے مفتی اعظم بھی تھے۔ آج ان کے صاحبزادے دنیا کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ عام طور پر جو شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، کسی بھی کی تعریف کرنا نا تو اس کو بالکل 7ویں آسمان میں پہنچا دیتے ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، لیکن شاعر ہے تو پھر وہ اس کو بہت زیادہ ہی اونچا پہنچا دیتے ہیں، اور اگر کسی کو گرانے پر آ جائیں تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نیک لوگوں کی صحبت کی تعریف میں جو یہ شعر کہا ہے، اس میں بھی کہیں جذبات کے رو میں بہہ تو نہیں گئے؟ یہ ان کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نقطہ ذہن میں آیا کہ اگر یہ شعر اس طرح سے ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، کیا کہ نیک لوگوں کی کچھ دیر کی صحبت 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن انہوں نے فرما دیا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے، یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی ریاکاری نہ ہو۔ پتہ نہیں ہماری کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے کہ نہیں، کوئی ایک عبادت بھی ہے کہ نہیں، اور ایک آدمی 100 سال تک ایسی عبادت کرے، اس سے بہتر ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس پہنچا اور میں نے اپنی بات رکھا کہ حضرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا افراط و تفریط سے کام لیا، اونچ نیچ سے کام لے لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اجازت دو تو میں شعر پڑھوں؟ تو کہا کہ ہاں حضرت آپ پڑھیے۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، کیا فرمایا؟ یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر اس لک سالہ عبادت بے ریا۔ 100 سالہ کی جگہ پر کیا کر دیا؟ لک سالہ۔ وہاں تو 100 سال کی بات تھی، حضرت تھانوی فرماتے 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اچھل گئے کہ حضرت مجھے تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر بتا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک شخص 1 سال تک، بہت سمجھنے کی بات ہے، اگر ایک شخص 1 سال تک بے ریا عبادت کرے، صرف اللہ کے لیے عبادت ہی میں لگا رہے، کیا اس کے خاتمہ بالخیر، کیا اس کے حسن خاتمہ، اور آسان کر دوں، کیا اس کے کلمے والی موت کی گارنٹی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک آدمی 50 سال بے ریا عبادت کرے، کیا گارنٹی ہے کہ اس کی کلمے پر ہی موت نصیب ہوگی؟ ارے بھائی، شیطان نے، جو ابلیس اصل تھا، اس نے لاکھوں سال بے ریائی عبادت کی تھی، اس نے کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا تھا، تو اس کے اندر کبر تھا، اس کا جو مرض تھا وہ کبر تھا، تکبر تھا، جس کی وجہ سے پھنسا۔ باقی جو اس نے عبادت لاکھوں سال کی
اور جس کی وجہ سے اس کو طاؤس الملائکہ کا لقب ملا. یہ جو کہا جاتا ہے نا معلم الملائکہ، یہ غلط ہے. وہ فرشتوں کا کوئی معلم اور استاد نہیں تھا، طاؤس الملائکہ تھا. کہ جس طرح پرندوں میں مور کو جو ہے وہ ایک طرح سے رانی کا درجہ اور راجا کا درجہ حاصل ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر ابلیس کو درجہ حاصل تھا. تو بے ریا عبادت تھی لاکھوں سال کی، لیکن آخر میں انجام کیا ہوا؟ مردود ہو گیا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بے ریا عبادت کتنا ہی کر لو، انجام اچھا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کی صحبت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حدیث ہے، الجلساؤہم لا یشقى جلیسہم، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے، ان کا بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. جو شخص بدبخت نہیں ہوگا مطلب وہ نیک بخت ہوگا. بدبخت کہتے ہیں جس کا انجام برا ہو گیا، اور نیک بخت اسے کہتے ہیں جس کا انجام اچھا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں گارنٹی دی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں اور نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا یہ انجام کا، موت کے وقت تمہارے لیے سعادت کا اور نیک بختی کا سبب بن جائے گا. اس کی وجہ سے موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. چھٹی چیز جو بیان کی وہ ہے اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنا، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا. یعنی اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کل قیامت کی دن اللہ اپنے دشمنوں کے اندر اس کو کھڑا نہیں کرے گا. وہ محنت کر رہا ہے، وہ عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، جو اس سے ہو سکتا ہے تاکہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور وہ اس طرح سے اپنی محبت کا اللہ سے اظہار کرتا ہے، اللہ کی محبت کو چاہتا ہے. تو پھر اللہ کی ذات سے یہ بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ و اکابر میں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے لے، پوری زندگی میں محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے لے، تو یہ اللہ کا نام لینا بھی کبھی نہ کبھی اسے جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو جو اللہ کا نام محبت سے لینا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو جو بیچارہ ساری قربانیاں دے رہا ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا رہا ہے، اعمال صالحہ میں بھی لگا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً محروم نہیں کریں گے. تو چھٹا عمل اور چھٹی بات جس کے ذریعے سے انسان کو حسن خاتمہ حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا اور اس کے لیے پھر عمل کرنا. تو یہ 6 باتیں ہو گئی ہیں 10 باتوں میں جو انسان کے لیے حسن خاتمہ کا سبب ہو سکتی ہے. نگاہوں کی حفاظت ہے، مسواک کا اہتمام ہے، اللہ کا نعمتوں کا شکر ہے، اور صدقے کا اہتمام ہے، اور اللہ والوں کی صحبت ہے، اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار اور اس کے لیے محنت و کوشش. انشاءاللہ بقیہ 4 چیزیں آئندہ بیان کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.